میں سٹارٹ لیتا ہوں. عمر اس وقت 8-10 سال تھی. گاؤں سے ایسے حالات میں نکلے کہ اوپر سے بمباری ہو رہی تھی اور نیچے زمینی جنگ تھی. ہمارے گھر پر بھی مسلسل گولیوں کے وہ آ رہے تھے. تو والد صاحب نے کہا کہ نکلتے ہیں. جب گھر سے نکلے تو ہم نہیں تھے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ علاقے سے نکل رہے تھے. یہ 2004 کی بات ہے. اس وقت میری عمر 10 سال تھی. ابھی مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے. بس اسی دن سے دھر بدر پھر رہے ہیں اپنے علاقے میں. سر کٹی لاشیں, جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے, خواتین اور بچوں کی بکھری ہوئی لاشیں, مسمار گریں. آئی ڈی پیز کیمپوں میں کبھی ایک ٹینٹ کے نیچے زندگی گزارو, کبھی کیسے حالات کبھی کیسے حالات. ایسے ہی در بدر ماحول میں پھر رہے تھے کہ یہ 2018 یعنی اب ہم بڑے ہو چکے تھے اور معجزاتی طور پر اس جنگ میں بچ گئے تھے. رشتہ دار تو شہید ہو گئے تھے. کافی علاقے کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بھی اب نہیں رہے. ابھی جب ہم آپس میں گاؤں میں باتیں کرتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے فلانے نے ایسا کہا تھا, اللہ اس کو مغفرت دے. یعنی نوجوان ہوتے ہیں سارے یہی دعائیں, کیونکہ ہر کسی کا ذکر کرو گے تو کہیں نہ کہیں اس کو شہید کر دیا گیا ہوتا ہے. ایسی حالات میں ہم جب پھر رہے تھے تو 2018 میں اسلام آباد پریس کلب تک پہنچ گئے ہم ایک احتجاج کی صورت میں. ہم تھوڑے بڑے ہوئے تو اتنا اندازہ لگا کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں. شاید اس ملک کے بڑوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم سوچ رہے تھے کہ ان کے پاس جاتے ہیں, چلو اسلام آباد جاتے ہیں, وہاں ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ جبر ہو رہا ہے. آپ لوگ بڑے ہیں, آپ لوگوں کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں ہیں. ہم نے احتجاج شروع کیا اسلام آباد میں. ہمارے مطالبات تھے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دیا جائے. یعنی ایک کمیشن بناؤ جو ہمیں بتا سکے کہ ہمارے 1400 قبائلی مشران کے سر کس نے کاٹ دیے. ہمیں بتا سکے وہ کمیشن کہ اے پی ایس کے چھوٹے چھوٹے پھول جیسے بچوں کو خون میں کس نے نہلایا. جو ہمیں بتا سکے کہ کوئٹہ کے وکیلوں کے ایک نسل کا قتل عام کس نے کیا تھا. جو ہمیں بتا سکے ان لوگوں کو کون لے کے آیا تھا جو ہمارے مشران کو مار کر ہمیں کہتے تھے کہ اتنے بجے تک کسی نے لاش نہیں اٹھانا ہے. ہمارا مطالبہ تھا کہ آپ لوگ لاپتہ افراد کو عدالت میں پیش کر دے. محترم وکیل صاحبان ہے یہاں, ان سے عرض کریں گے کہ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا لہجہ تلخ ہے تو آپ لوگوں میں سے جس کے بھی لہجہ ٹھیک ہے, نرم ہے, وہ جا کے اس ملک کے جرنیلوں سے بات کرے کہ اگر وہ آئین پر پاکستان کے قانون اور آئین کو مانتے ہیں تو کل ان لاپتہ افراد کو عدالت میں پیش کرے. جس نے جو بھی جرم کیا ہے ثابت ہوا, جو بھی آئین میں سزا ہے وہ ہمیں قبول ہے. چاہے وہ لاپتہ افراد بلوچ ہے, پشتون ہے, سندھی ہے, مہاجر ہے یا کسی اور علاقے کے ہیں, جہاں سے بھی ہے. آپ لوگ اگر آئین پر آپ لوگوں کا اعتماد ہے عدالت میں پیش کر دو. ہم پاکستان کی عدالت کو مانتے ہیں. اگر آپ لوگ مانتے ہیں تو آپ لوگ وہاں پیش کر دو, جو بھی سزا آپ لوگ دینا چاہے دے دیں. اگر وہ پاکستان کی عدالت کو نہیں مانتے ہیں, اگر وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے ہیں, وہ اسلام کو مانتے ہیں, تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ کل علماء کو لے آؤ, ان لوگوں پہ جو بھی جرم ثابت ہوا شریعت میں جو سزا ہے وہ دے دو. اگر وہ اس کو بھی نہیں مانتے ہیں, روایات کو مانتے ہیں, تو وہ کل جو روایتی جرگے ہوتے ہیں ان کے سامنے ان کو پیش کرے, جو بھی سزا روایت میں اس کے لیے تھی وہ ان کو دے دے. مگر وہ کیا مانتے ہیں, ہمیں تو اتنا بتائیں کہ وہ مانتے کون سے اصولوں کو ہے, وہ کون سے آئین کو مانتے ہیں.